والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں درود و سلام کے صیغے پڑھاؤں، مل کر کے میرے ساتھ درود و سلام کے صیغے دہرائیں. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. پیارے اسلامی بھائیوں، گفتگو کا آغاز کیا جائے اس سے پیشتر آئیے 3 اشعار نعت پاک کے سماعت کر لیں. ہو سکے تو مل کر میرے ساتھ پڑھیں. فرشتے جس کے زائر ہیں مدینے میں وہ تربت ہے. فرشتے جس کے زائر ہیں مدینے میں وہ تربت ہے. فرشتے جس کے زائر ہیں مدینے میں وہ تربت ہے. یہ وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے. یہ وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے. فرشتے جس کے زائر ہیں مدینے میں وہ تربت ہے. الہی وہ مدینہ کے سبستی ہیں دکھا دینا. الہی وہ مدینہ کے سبستی ہیں دکھا دینا. الہی وہ مدینہ کے سبستی ہیں دکھا دینا. جہاں رحمت برستی ہے جہاں رحمت برستی ہے جہاں رحمت ہی رحمت ہے. جہاں رحمت برستی ہے جہاں رحمت ہی رحمت ہے. فرشتے جس کے زائر ہیں مدینے میں وہ تربت ہے. زمین میں وہ محمد ہے وہ احمد آسمانوں میں. زمین میں وہ محمد ہے وہ احمد آسمانوں میں. زمین میں وہ محمد ہے وہ احمد آسمانوں میں. یہاں بھی ان کا چرچا ہے وہاں بھی ان
کی مدحت ہے، یہاں بھی ان کا چرچا ہے، وہاں بھی ان کی مدحت ہے۔ فرشتے جس کے زائر ہیں، مدینے میں وہ تربت ہے، اور یہاں بھی ان کی چلتی ہے، وہاں بھی ان کی چلتی ہے، یہاں بھی ان کی چلتی ہے، وہاں بھی ان کی چلتی ہے، یہاں بھی ان کی چلتی ہے، وہاں بھی ان کی چلتی ہے۔ مدینہ راجدھانی ہے، دو عالم پر حکومت ہے، مدینہ راجدھانی ہے، دو عالم پر حکومت ہے، مدینہ راجدھانی ہے، دو عالم پر حکومت ہے۔ فرشتے جس کے زائر ہیں، مدینے میں وہ تربت ہے۔ اور یہ آخری شعر کہ مدینہ چھوڑ کر اختر بھلا کیوں جائے جنت کو، مدینہ چھوڑ کر اختر بھلا کیوں جائے جنت کو، مدینہ چھوڑ کر اختر بھلا کیوں جائے جنت کو۔ یہ جنت کیا ہر ایک نعمت، یہ جنت کیا ہر ایک نعمت مدینے کی بدولت ہے، مدینہ یہ جنت کیا ہر ایک نعمت مدینے کی بدولت ہے، یہ جنت کیا ہر ایک نعمت مدینے کی بدولت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم نے پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ پاک اس میں فرماتا ہے، اس سے پہلے سورہ بقرہ کی جو 20 آیات ہیں، ان میں انسانوں کی 3 قسمیں بیان فرمائی گئی، اور وہ 3 قسمیں، نمبر 1 متقی، ان کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ پاک کی طرف سے پختہ ہدایت پر ہیں اور کامیاب بھی ہیں۔ اور دوسری قسم غیر مسلم، جو ایمان نہیں لائے، غیر مسلم، ان کے متعلق فرمایا کہ یہ بہت بدبخت ہیں، ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگی ہوئی ہے، آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا سخت عذاب ہے۔ اور تیسری قسم منافقین، تیسری قسم میں منافقین کا ذکر کیا گیا۔ یہ انتہائی برے اور بدترین غیر مسلم ہیں جو دل میں کفر چھپائے اور زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں۔ ان کے متعلق فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بالکل واضح اور ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی عقل مند جب انسانوں کی یہ 3 قسمیں سنے گا، پڑھے گا، دیکھے گا، تو چاہے گا کہ میں متقی بن جاؤں، میں پرہیزگار بن جاؤں، میں اللہ عز و جل کا مطیع و فرما بردار بندہ بن جاؤں۔
تاکہ مجھے ہدایت پر استقامت بھی ملے اور میں دنیا و آخرت میں کامیاب بھی ہو جاؤں۔ لہذا اب آیت نمبر 21 میں تقوی حاصل کرنے کا جو طریقہ بتایا جا رہا ہے، اللہ پاک اسی کے متعلق فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ عام خطاب ہے، کسی ایک زمانے یا کسی ایک طبقے کے لوگ مراد نہیں، بلکہ ہر وہ انسان جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہے، وہ چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو، کسی بھی زمانے میں ہو، غرض کے ہر انسان کے لیے حکم ہے، اعبدوا، عبادت کرو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، یہاں لفظ عبادت کا وسیع معنی کیا جائے گا، یعنی اے غیر مسلموں عبادت کرو، یعنی ایمان قبول کر لو، اے منافقین عبادت کرو، مخلص بن جاؤ، اے گناہگاروں عبادت کرو، گناہوں کو چھوڑ کر نیک کاموں میں لگ جاؤ۔ غرض کے ہر طرح کے لوگوں کو ان کے حسب حال حکم ہے عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرو؟ فرمایا ربکم، اپنے رب عز و جل کی عبادت کرو۔ ہمارا رب کون ہے؟ تو فرمایا الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ یہ جملہ اللہ پاک کے مستحق عبادت ہونے کی دلیل ہے، یعنی اللہ پاک ہی وہ ہے جس نے تم پر بے شمار انعامات فرمائے۔ تم ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، اس سے صدیوں پہلے تم پر انعامات کا سلسلہ اللہ پاک نے شروع فرما دیا تھا۔ ذرا غور کیجئے، اگر اللہ پاک حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا نہ فرماتا تو کیا ہم دنیا میں آتے؟ نہیں۔ چلیے اولاد بھی ہوئی، مگر آپ کی اولاد سے آگے ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں انسانوں کا سلسلہ نہ چلتا تو کیا ہم دنیا میں آتے؟ نہیں۔ چلیے یہ بھی ہو گیا، انسانوں کا سلسلہ بھی چلا، اگر ہمارے والدین بانجھ ہو جاتے تو ہم دنیا میں آتے؟ نہیں۔ چلیے ہم پیدا بھی ہو گئے، کتنے ایسے بچے ہیں جو پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، پیدائشی طور پر پاگل ہو جاتے ہیں۔ کئی ایسے ہیں جن کو پیدا ہوتے ہی ICU میں رکھنا پڑتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو جاتا تو کیا آج میں ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر اور نہ جانے کیا کیا بن سکتا تھا؟ نہیں بن سکتا تھا۔ مزید غور کیجئے، ہمارے باپ دادا بھی پیدا ہوئے، ہم بھی دنیا میں آ گئے، لیکن اگر یہاں زندگی گزارنے کے اسباب ہی نہ ہوتے، زندگی گزارنے کے اسباب ہی مہیا نہ ہوتے تو کائنات میں کتنے ایسے سیارے ہیں، مشتری، ریخ، زحل وغیرہ سائنسدانوں کے بقول جہاں جانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، مگر وہاں زندگی گزارنے کے اسباب نہیں ہیں۔ آکسیجن، ہوا، پانی وغیرہ ہزاروں قسم کی ضروریات ہیں جو وہاں نہیں ہے، اس لیے ہم وہاں نہیں جا سکتے۔ چلے بھی جائیں تو زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ اگر یہ زمین بھی ایسی ہی ہوتی، یہاں آکسیجن نہ ہوتا، یہاں ہوا نہ ہوتی، یہاں پانی نہ ہوتا، دیگر ضروریات زندگی کے سامان نہ ہوتے تو کیا ہم دنیا میں جی پاتے، زندہ رہ پاتے؟ کیا ہم یہاں زندگی گزار لیتے؟ کیا یہاں لاکھوں کروڑوں کے کاروبار شروع کر لیتے؟ یہ ساری نعمتیں جو ہمیں نظر آ رہی ہے، جنہیں ہم استعمال کر رہے ہیں، کیا یہ سب کچھ ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ اندازہ لگائیے یہ کتنی صدیوں پر مشتمل انعامات ہیں جو ہم پر مسلسل ہوئے جا رہے ہیں۔
اللہ پاک نے ہمیں بھی پیدا کیا، ہم سے پہلے جو ہمارے باپ دادا پردادا وغیرہ ہوئے انہیں بھی پیدا کیا، پھر ان میں سے ہر ایک کو صرف پیدا نہیں کیا بلکہ ان کے لیے زندگی گزارنے کے اسباب بھی مہیا کیے، انہیں زندگی بھی دی اور ان کی پرورش، مناسب نشو و نما اور دنیا میں جیتے رہنے کے اسباب بھی فراہم کیے۔ کیا کوئی اور ایسی ہستی ہے جو ہم پر اتنے سارے انعامات کر سکے؟ کیا کوئی اور خالق کائنات ہے جو ہمیں تخلیق کر سکے؟ کیا کوئی اور رزاق ہے جو ہمیں رزق دے سکے؟ یہ وہ سارے باطل اور معبود جن کو غیر مسلم پوجا کرتے تھے، کیا ان میں سے کوئی ہے جو اتنے انعامات کر سکتا ہو؟ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ کفار مکہ نے بھی اس بات کو تسلیم کیا تھا۔ میرا تمہارا ساری کائنات کا پالنہار حقیقی اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ تم فرماؤ آسمان اور زمین سے تمہیں کون روزی دیتا ہے، یا کان اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور زندہ کو مردہ سے اور مردے کو زندہ سے کون نکالتا ہے، اور کون تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ تو اب کہیں گے اللہ۔ تو تم فرماؤ تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اور فرمایا فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تو یہ اللہ ہے جو تمہارا سچا رب ہے۔ ان تمام چیزوں کے واضح ہو جانے کے بعد انسان پھر بھی اگر گمراہی کو اختیار کرے، رب کی نافرمانی کو اختیار کرے، اگر ہیلے بہانوں کو تلاش کرے، تو پھر وہ اس کے لیے خسارے کا سبب ہے، پھر وہ جہنم میں لے جانے والے اسباب کو مہیا کر رہا ہے، جہنم میں لے جانے والے کاموں کو اپنا کر کے اپنے آپ کو تباہی و بربادی کے راستے پر لے کر کے جا رہا ہے۔ بعض نادان یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے نا، یہ سب کچھ نیچر کے تحت چل رہا ہے۔ دنیا کا نظام ہے کہ ایک مخصوص مرحلے سے گزرنے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پھر جب اس کے اعضائے جسمانی کام چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ مر جاتا ہے۔ یہ بالکل بے وقوفی والی بات ہے۔ ایسے نادانوں سے نہ صرف اتنا سا سوال ہے کہ ایک بچہ جو انسانوں کے ہاں پیدا ہوتا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ وہ کسی جانور کے ہاں پیدا کیوں نہیں ہوا؟ یا ایک بچہ جو جانور کے پیٹ سے پیدا ہوا، کیا وجہ ہے کہ وہ انسان کے ہاں پیدا نہیں ہوا؟ کوئی تو ہے۔ ان تمام چیزوں پر جب نظر پڑتی ہے، ان تمام چیزوں کی طرف جب ذہن جاتا ہے، تو پھر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، کوئی تو ہے، کوئی تو ہے جس کا فیصلہ نافذ ہے، کوئی تو ہے جس کے حکم سے ہم انسان بن گئے اور بہت ساری مخلوق جانور ہو گئی۔ بس وہی جس کا حکم چل رہا ہے، جس کا فیصلہ نافذ ہو رہا ہے، وہ خدا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی خدا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اسی کے آگے ہمیں اپنے ماتھے کو ٹیکنا چاہیے، اپنی پیشانی کو ٹیکنا چاہیے، اسی کی عبادت کرنا چاہیے۔
غرض ہر انسان کو حکم ہے کہ تمہارا خالق بھی ہے، تمہارا خالق بھی اللہ ہے، تمہارا مالک بھی اللہ ہے، تمہیں زندگی کے اسباب بھی اللہ پاک ہی دیتا ہے، تمہیں پالتا بھی اللہ پاک ہی ہے، لہذا وہی عبادت کے لائق ہے، صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ یاد رہے ہم عبادت کریں تو اس کا فائدہ ہمیں ہی پہنچے گا، اللہ کو نہیں۔ ہم اگر عبادت کریں گے تو اس کا بینیفٹ بھی ہمیں ہی ملنے والا ہے، اللہ کو نہیں۔ وہ کیسے؟ تو فرمایا گیا لعلکم تتقون، یہ امید کرتے ہوئے عبادت کرو کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ تقوی کا ایک بڑا وسیع مفہوم ہے، خلاصتاً عرض کروں تو ہماری ذات اور شخصیت میں منفی چیزیں نہ ہونا یہ تقوی ہے۔ مثلا کوئی بندہ اپنے فرائض پورے نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، والدین کی خدمت نہیں کرتا، اور پھر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، یہ منفی چیزیں ہیں، یہ نہ ہونا تقوی ہے۔ کوئی بندہ دھوکہ دیتا ہے، یہ منفی چیز ہے، یہ نہ ہونا تقوی ہے۔ کوئی بندہ ظلم کرتا ہے اور دوسروں کا ناحق مال چھینتا ہے، دوسروں کو ناحق تکلیفیں پہنچاتا ہے، یہ منفی چیز ہے، اس کا نہ ہونا تقوی ہے۔ ایک بندہ دوسرے کے خلاف بدگمانی کرتا ہے، پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے، دوسروں کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے، یہ سب منفی چیز ہے، اس کا نہ ہونا ہی تقوی ہے۔ غرض کہ اگر ہم اپنی ذات میں، اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں، اپنے رویے میں، اپنے انداز زندگی میں بہتری اور مثبت چیزیں لانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے اللہ پاک کی عبادت کرے، اس کی برکت سے سوچ مثبت ہو جائے گی، اس کی برکت سے کردار مثبت ہو جائیں گے، اخلاق مثبت ہو جائے گا، انداز مثبت ہو جائیں گے، ہماری پوری کی پوری زندگی کا قبلہ ہی درست ہو جائے گا۔ جب یہ ہو جائے گا تو اللہ پاک کی مہربانی سے ہم سیدھے رستے پر بھی رہیں گے اور دنیا و آخرت میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ یہ ہے عبادت کرنے کا ایک بنیادی فائدہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ بکثرت عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے یہاں بعض لوگ شیطانی وسوسوں میں آ کر یہ کہہ کر عبادت سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ تو ہو چکا، جنت کا اور جہنم کا فیصلہ تو اب ہو چکا ہے، کس کی قسمت میں جنت ہے، کس کی قسمت میں جہنم ہے، اب عبادت کا کیا فائدہ؟ اگر قسمت میں جنت لکھی ہے تو نماز پڑھیں نہ پڑھیں جنت میں پہنچ جائیں گے، اور اگر قسمت میں جہنم لکھی ہے تو ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں، عبادت کریں نہ کریں، فرما برداری کریں نہ کریں، جہنم ہی ملنی ہے۔ ایسا ذہن رکھتے ہیں بہت سارے لوگ۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، معاذ اللہ، اللہ پاک کی پناہ، یہ بہت ہی سخت جملے ہیں اور شیطان کے بہت سخت وار ہیں۔ اس آیت کریمہ پہ غور کیجئے، اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جنت میں جانے کے لیے عبادت کرو، قرآن پاک میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ تم جنت میں جانے کے لیے عبادت کرو، یہ نہیں فرمایا کہ جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرو، بلکہ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ معلوم ہوا ہم نے عبادت کرنی ہے، کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کہ ہم بندے ہیں،
اس لیے کہ اللہ پاک ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا رزاق ہے، وہ ہمیں رزق دیتا ہے، ہمیں پالتا بھی وہی ہے، ہمیں سانسیں بھی عطا فرمانے والا وہی ہے، ہمیں زندگی دیتا وہی ہے، جنت دینا نہ دینا یہ رب کریم کی مرضی ہے۔ ہم چونکہ بندے ہیں لہذا حق بندگی ادا کرتے ہی رہیں گے۔ جنت ملے جہنم ملے یہ الگ مسئلہ ہے، ہم بندے ہیں، اللہ پاک کے بندے ہیں، تو حق بندگی ادا کرنا ہمارا ذمہ ہے، اس کو ادا کرتے ہی رہیں گے۔ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا کہ مجھے بہت پیارا وہ ہے جو بغیر عوض کے میری عبادت کریں۔ میرا رب فرماتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ پیارا وہ بندہ ہے جو بغیر کسی عوض کے میری عبادت کرے اور ربوبیت کا حق ادا کرے، یعنی میرے رب ہونے کا حق ادا کرے۔ زبور شریف میں ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون جو جنت یا جہنم کی وجہ سے میری عبادت کرے۔ میں جنت اور جہنم پیدا نہ کرتا تو کیا میری اطاعت نہ کی جاتی؟ کیا میری فرما برداری نہ کی جاتی؟ کیا میری اتباع نہ کی جاتی؟ میری فرما برداری نہ کی جاتی؟ میرے حکم کو نہ مانا جاتا؟ ایک مرتبہ چند بزرگ حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہا کے خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے پوچھا اللہ پاک کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ ایک نے جواب دیا ہم جہنم سے خوفزدہ ہیں، روز قیامت جہنم کے اوپر یعنی پل صراط سے گزرنا پڑے گا، اس سے محفوظ رہنے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ ایک اور شخص نے کہا ہم جنت میں جانے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہا نے فرمایا اللہ پاک کی عبادت فرض عین ہے، اگر وہ جنت و دوزخ پیدا نہ کرتا تو کیا بندے اس کی عبادت سے منکر ہو جاتے؟ اگر اللہ پاک جنت کو پیدا نہ کرتا، جہنم کو پیدا نہ کرتا تو کیا بندے اس کی عبادت نہ کرتے؟ دیکھیے ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم ہے، دو جہاں کے مالک ہیں، مالک جنت ہیں، قاسم جنت ہیں۔ اللہ پاک کی عطا سے روز قیامت اپنے غلاموں کو جنت میں لے کر کے جائیں گے، ان کو جنت تقسیم فرمائیں گے۔ اس کے باوجود آپ کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، آپ اس کے باوجود بھی کہ آپ کو اللہ پاک نے قاسم جنت بنایا، مالک جنت بنایا، پھر بھی آپ کثرت کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں۔ کیسے عبادت کر رہے ہیں؟ راتوں کو اتنا لمبا لمبا قیام کرتے کہ مبارک پاؤں میں سوجن ہو جاتی، پیر سوج جاتے۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ متقیہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وہ ہیں کہ آپ کے صدقے میں اللہ پاک نے اگلے پچھلوں کے گناہ بخش دیے ہیں، اس کے باوجود آپ اتنی کثرت سے عبادت کرتے ہیں۔ ہمارے نبی، اچھے نبی، مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیارا جواب ارشاد فرمایا اور فرمایا کیا میں اللہ پاک کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہاں ایک وضاحت کر دوں کہ جنت کی طلب میں عبادت کرنا یہ بھی جائز ہے، جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرنا یہ بھی جائز ہے، البتہ یہ اخلاص کا نچلا حصہ ہے، یہ اخلاص کا نچلا حصہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے والد محترم مولانا نقی علی خان لکھتے ہیں عبادت کے 4 درجات ہیں،
عبادت کے 4 درجات ہیں۔ نمبر 1، جنت کی خواہش میں عبادت کرنا، یہ بھی جائز ہے۔ نمبر 2، عذاب کے خوف سے عبادت کرنا، یہ بھی جائز ہے۔ نمبر 3، اللہ پاک کی رضا کے لیے عبادت کرنا۔ نمبر 4، دیدار الہی کے شوق میں عبادت کرنا۔ یہ آخری درجہ یعنی صرف و صرف دیدار الہی کے شوق میں عبادت کرنا سب سے اعلیٰ و اکمل اور اہل محبت کی عبادت ہے۔ سب سے افضل یہی طریقہ ہے۔ بہرحال ہمیں بھی چاہیے کہ شیطانی وسوسوں میں نہ آئے۔ شیطان کان میں کہے گا تقدیر لکھی جا چکی ہے، آ کر کے وہ کان میں کہے گا تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ کس نے جنت میں جانا، کس نے جہنم میں جانا، یہ طے ہو چکا ہے۔ اب عبادت کا کیا فائدہ؟ یہ سب مشورے شیطان کے ہیں، رحمان کے نہیں ہیں۔ ہم اسے کیا کہیں گے؟ ہم عبادت گزار آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم اپنے رب کے بندے ہیں، وہ ہمیں جنت دے یا دوزخ میں ڈالے یہ فیصلہ اس کا ہے۔ ہم بندے ہیں، لہذا بندگی یعنی عبادت کرتے ہی رہیں گے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے اور اتنی کثرت سے نمازیں پڑھتے کہ آپ کے مبارک پاؤں پر سوجن آ جاتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل یعنی رات کی نفل نماز ہرگز نہ چھوڑتے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے مطابق آپ کا معمول مبارک یہ تھا، رات کو نماز ادا فرماتے، پھر جتنی دیر نماز ادا کرتے اتنی ہی دیر آرام فرماتے، پھر اٹھتے اور جتنی دیر آرام کیا اتنی ہی دیر نماز ادا فرماتے، پھر نماز پڑھنے کی مقدار آرام فرماتے، یوں ہی کرتے کرتے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جاتی۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سبق دے دیا کہ جب تم اللہ عز و جل کی مخلص طریقے سے اخلاص کے ساتھ عبادت کرو گے، مولا تمہیں اپنی بارگاہ کا مقبول بنا لے گا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے بعد جب بھی بیدار ہوتے مسواک کرتے، تازہ وضو کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ کتنا پیارا طریقہ ہے، جب ہم بیدار ہوں مسواک کریں۔ مسواک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب چیز ہے، اور مسواک کے بڑے فوائد بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ صحابی رسول حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک رات اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز ادا فرما رہے تھے، میں نے موقع غنیمت جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو کر اقتدا میں نماز شروع کر دی۔ اللہ پاک کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز سورہ بقرہ کی تلاوت شروع فرمائی۔ میں دل میں خیال کر رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیات پڑھ کر رکوع فرمائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 آیات پر رکوع نہ کیا بلکہ آگے پڑھتے گئے۔ اب میں نے خیال کیا 200 آیات پڑھ کر رکوع فرمائیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 آیات پر بھی رکوع نہ فرمایا۔ اب مجھے خیال ہوا کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پوری سورہ بقرہ یعنی تقریباً 2.5 پارے مکمل کر کے رکوع فرمائیں گے۔
لہذا سورہ بقرہ مکمل ہوئی مگر آپ نے اب بھی رکوع نہ فرمایا بلکہ سورہ آل عمران شروع فرما دی۔ اب میں سوچ رہا تھا حضور پاک سورہ آل عمران مکمل تلاوت کر کے رکوع فرمائیں گے مگر میرا خیال اس بار بھی درست نہ نکلا۔ جان عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران مکمل فرمائی، یعنی 4.25 پارے تلاوت فرما لیے لیکن رکوع نہ کیا بلکہ سورہ نساء تو شروع فرما دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سوچا شاید حضور سورہ نساء مکمل کر کے رکوع فرمائیں گے، اب کی بار بھی میرا خیال درست نہ تھا۔ جانے کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء مکمل فرمائی، یعنی 5.25 پارے پورے ہو گئے۔ اب آپ نے سورہ مائدہ شروع فرمائی اور سورہ مائدہ مکمل تلاوت کرنے کے بعد یعنی تقریباً 6.25 پارے پڑھ کر رکوع فرمایا۔ میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھ رہے تھے، پھر دوسری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انعام شروع فرما دی۔ اے عاشقان رسول، اندازہ لگائیں آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنے کا، نماز پڑھنے کا طریقہ سماعت کیا کہ بخشے بخشائے آقا، امت کو بخشوانے والے آقا، دو جہاں کے داتا،